لالا یہ جو ایک معاملہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے، کیا موقف ہوگا آپ کا جسٹس فائز عیسیٰ کے معاملے پہ؟ میں سمجھتا ہوں جسٹس فائز عیسیٰ ایک تو خاندانی پس منظر سے اگر دیکھا جائے تو ان کے والد قائد اعظم کے ذاتی دوست تھے۔ قائد اعظم 4 دفعہ ان کے گھر میں ٹھہرے ہیں اور انہوں نے خود ان کو بلوچستان کا مسلم لیگ کا صدر بنایا۔ اس زمانے میں بیرسٹر تھے۔ پھر قاضی صاحب خود جب وہ وکیل تھے تو سارے پاکستان میں یہ ٹیکس کی ادائیگی میں نمبر 1 ان کا فرم تھا۔ تیسری بات یہ کہ قاضی صاحب بطور جج ایک انتہائی انڈیپینڈنٹ جج ہے اور آج کل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے یا ادھر یا ادھر یا یہ یا وہ ایسی قسم کی بات کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ود ڈیو رسپیکٹ ٹو سپریم کورٹ، اس کے بعد کہ اس کا یہ مسئلہ ان کے FBI کے پاس بھیج دیں، میں سمجھتا ہوں وہ مناسب بات نہیں تھی، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال وہ بھی انہوں نے بھی کچھ فیصلہ کیا اس میں، وہ سلسلہ جاری ہے، لیکن خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سپریم کورٹ نے تمام الزامات سے بری کر دیا ہے اور اس کو بالکل میلافائڈ قرار دیا گیا کہ بدنیتی سے اس کے خلاف یہ جو صدر نے ریفرنس دائر کیا ہے یہ بدنیتی سے دائر کیا گیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سپریم کورٹ کے 10 جج ایسی رائے دے تو پھر تو صدر صاحب کو اس پہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ صرف سوچنا چاہیے یا مورلی مستعد ہونا چاہیے؟ کاش پاکستان میں اخلاقیات اس قدر مضبوط ہوتے۔ اچھا لالا، ایک معاملہ جو آپ کے دل کے بھی بہت قریب ہے اور آپ نے اس کے لیے بڑی سٹرگل بھی کی ہے اور میرے دل کے بھی بڑا قریب ہے، یہ جو فاٹا کا مرجر ہوا خیبر پختونخوا کے ساتھ، اب کچھ لوگ اس کو بھی سپریم کورٹ میں لے گئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ معاملہ جو کچھ ہوا ہے یہ آئین کو اس میں وائلیٹ کیا گیا ہے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہیں؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اس کا تو فائدہ نہیں ہوا اور الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ سلیم صاحب، بات یہ ہے کہ میرا خود اس علاقے سے تعلق ہے۔ وہاں پہلی بار سڑک اب بن گئی ہے، باقی وہاں اسکول نہیں، ہسپتال نہیں، ٹیلی فون نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب چلتا جائے گا ترقیاتی کام۔ پاکستان میں لٹریسی ریٹ یا شرح تعلیم جو ہے وہ 50% کے قریب ہے، وہاں میرے خیال میں ابھی 20% کے لگ بھگ ہے۔ فیمیل لٹریسی ریٹ یا عورتوں کا جو تعلیم کا شرح ہے وہ میرے خیال میں 2-2.5% ہے۔ تو اس حالت کو اگر 100 سال اور بھی گزرتے تو یہ قبائلی علاقہ نے ختم ہونا تھا اور اس نے اس صوبے کا حصہ بننا تھا یا نیا صوبہ بننا تھا۔ نیا صوبہ تو میرے خیال میں فیزیبل نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، تو میرے خیال میں اچھا کیا گیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو کمیٹی سرتاج عزیز کمیٹی تھی انہوں نے جو کچھ کیا تھا، نہ وہ پیسہ دیا جا رہا ہے، نہ اس کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ کے اس پیسے کو لگایا جائے، تو وہ پیسہ بچت کیا جا رہا ہے، اس کو بچایا جا رہا ہے اور اس کو کہیں اور لگایا جا رہا ہے۔ حکومت نے انضمام کا بھی وہ حشر کیا جو BRT کا کیا۔ میں تو خیر اس سے بھی آگے جاؤں گا کہ اس طرف تو کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ ٹھیک لالا، آخری سوال، لطیف آفریدی کی حیثیت سے اور پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے آپ کا مستقل مطالبہ رہا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کی حیثیت سے بھی آپ اس پہ اصرار کریں گے؟ اصل میں تو یہ مطالبہ تو خیر کچھ دوسرے لوگوں نے کیا ہے، بہرحال میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں، لیکن پاکستان میں جو کچھ کیا گیا ہے اور جن لوگوں نے کیا ہے، 72-73 سال بعد بھی ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں اس کو غلطی ہم کہیں۔ تو اگر ہو جائے اور 14 اگست سے لے کر آج تک یہ
کام کیا جائے کہ غلط کو غلط اور ٹھیک کو درست کہا جائے، اور جب تک کہ اس ملک میں اخلاقیات نہ ہوں، کردار پیدا نہ ہوں، جب تک ہم سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ نہ کہیں گے، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح نہیں کہیں گے، یہ ایک بڑا کویشچن ہے، قومی سوال ہے ہماری لیڈرز کے لیے کہ پاکستان میں پانچ کروڑ مسجدیں ہیں، وہاں الحمدللہ 5 اوقات نمازیں پڑھی جاتی ہیں، مدرسوں میں بھی مدرسے بھی ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، ہر جگہ، لیکن کرپشن، جھوٹ، بددیانتی، فراڈ، چیٹنگ یہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کو چیک کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، اس کا سیریسلی نوٹس لینا چاہیے، اور کچھ نہ کچھ ضرور جو ہے عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، جس میں یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ایک قدم ہو سکتا ہے۔